أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، لکھے اور فرض کیے گئے تم پر روزے، کما کتب علی الذین، جیسے لکھے گئے تھے ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ایاما معدودات، دن ہیں گنتی کے. فمن کان منکم مریضا، پر جو شخص تم میں سے مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، پس گنتی پوری کرے دوسرے دنوں سے. وعلی الذین، اور ان لوگوں پر، یطیقونہ، جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے. فدیۃ، فدیہ ہے. طعام مسکین، ایک مسکین کی خوراک. فمن تطوع، پر جو شخص خوشی کے ساتھ کرے، خیرن، نیکی، فہو خیر اللہ، پس وہ اس کے لیے بہتر ہے. وان تصوموا خیر لکم، اور یہ کہ تم خود روزہ رکھو تمہارے واسطے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے. شہر رمضان الذی، مہینہ رمضان کا وہ ہے، انزل فیہ القرآن، جس میں نازل کیا گیا قرآن، ہدی للناس، جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی، اور ہدایت کی واضح دلیلیں ہیں، والفرقان، اور حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے. فمن شہد منکم الشہر، پر جو شخص تم میں سے اس مہینے میں گھر میں حاضر ہوا، فلیصم، پس اس کو روزے رکھنے چاہیے. ومن کان مریضا، اور جو شخص بیمار ہے، او علی سفر، یا سفر پر ہے، فعدۃ من ایام اخر، پس گنتی ہے دوسرے دنوں کی. یرید اللہ، ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، بکم الیسر، تمہارے بارے میں آسانی کا، ولا یرید بکم العسر، اور نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ارادہ کرتا تمہارے بارے میں تنگی کا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم پوری کرو گنتی. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، ان نعمتوں پر جو رب نے تمہیں نصیب فرمائی، ہدایت دی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم
شکر ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر جو عبادات لازم فرمائی ہیں ان میں سے ایک روزہ بھی ہے۔ رمضان المبارک کے روزے ہر اس مسلمان مرد اور عورت پر لازمی ہیں جو تندرست ہو اور گھر میں مقیم ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ یہ نہیں کہا یا ایھا الناس، بلکہ یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو۔ جس انسان کے دل کے اندر ایمان ہوگا، فرمایا جس آدمی کے اندر رتی بھر بھی ایمان ہوگا وہ ایمان والا ہے، اور ایمان والا کبھی روزے چھوڑتا نہیں ہے۔ پھر ایمان والوں کو خطاب ہے، کتنی بڑی بات ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم، تحریر کیے گئے، رب کی طرف سے فرض کیے گئے تم پر، الصیام، روزے، روزہ فرض ہے، اور جو شخص کے رمضان کے روزے کا انکار کرے وہ پکا کافر ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے روزے نہیں ہے، فرمایا وہ پکا کافر ہے، اور روزے کو تسلیم کرتے ہوئے نہیں رکھتا۔ روزے کو تسلیم تو کرتا ہے لیکن روزے رکھتا نہیں ہے تو وہ آدمی گناہ گار ہے۔ اور اسی طرح تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے ان لوگوں پر فرض کیے گئے جو تم سے پہلے تھے۔ تفصیل تو ہمیں معلوم نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد واضح کرتا ہے کہ پہلے لوگوں پر بھی روزے تھے، کسی پر کم اور کسی پر زیادہ۔ یہ روزے تم پر کیوں فرض کیے گئے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اب بندہ روزے سے کس طرح متقی بنے گا؟ فرمایا اگر انسان ہے تو تھوڑی سی توجہ سے آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ رمضان کریم کے مہینے میں پاؤں پھٹنے کے بعد غروب آفتاب تک اس کے لیے پانی بھی حرام ہے، اور رزق یعنی کہ کھانا بھی حرام ہے، اور بھی جائز چیزیں جو ساری ہیں وہ ساری حرام ہیں، جبکہ صبح صادق سے پہلے بھی جائز تھی، کھانا بھی جائز تھا، اور سورج غروب ہونے کے بعد اس کے لیے جائز ہے، کھائے گا۔ تو اس دوران یہ چیزیں کیوں حرام ہیں؟ اس لیے رب تعالیٰ کا حکم ہے جب صبح صادق سے پہلے یعنی جب سحری کا وقت ختم ہو جائے، غروب آفتاب تک تم نہیں کھا سکتے۔ جو اس نقطے کو سمجھے گا تو وہ ضرور غور کرے گا، جیسے رب نے یہ چیزیں چند گھنٹوں کے لیے ہمارے اوپر حرام فرمائی ہیں، تو وہ چیزیں جو رب نے 12 مہینے ہمارے اوپر حرام فرمائی ہیں تو میں کس طرح کر سکتا ہوں؟ یعنی کہ جو چیزیں اللہ نے، جو چیزیں حلال ہیں ہمارے اوپر حلال ہیں، حرام بھی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ تم جب روزہ رکھو، روزہ رکھنے کے بعد یہ چیزیں تم نہیں استعمال کر سکتے، خواہ وہ پانی کی صورت کے اندر ہے یا کھانے کی صورت میں۔ لیکن جو چیزیں 12 مہینے اللہ نے کہا یہ چیزیں حرام ہیں، ہم پھر بھی کرتے ہیں، ہم کتنا اللہ کے نافرمان بندے ہیں، پھر ہم اللہ کی کتنی نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود بھی اللہ کے حکم کی عدولی کرتے ہیں۔ یعنی جو چیزیں رب تعالیٰ نے 12 مہینے حرام فرمائی ہیں وہ بھی تو مجھے ماننی پڑیں گی نا۔ تو اس بارے میں بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جس آدمی نے زبانی طور پر جھوٹ نہ چھوڑا اور نہ عملی طور پر جھوٹ چھوڑا تو رب تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نے کھانا پینا چھوڑا ہے۔ جو چیز حرام ہے، مثلا جھوٹ، وہ تو بولے جا رہا ہے نا، اور عملی طور پر جو جھوٹ ہے وہ کیے جا رہا ہے، تو کھانے پینے سے گریز کرتا ہے، اس کا کیا فائدہ؟ جس طرح جھوٹ قولن ہوتا ہے اسی طرح عملاً بھی جھوٹ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ بھی ایک
جھوٹ کی قسم ہے۔ مثال کے طور پر کسی کی داڑھی سفید ہے، سر سفید ہے، مرد ہے یا عورت، وہ اگر سفید رکھے تو یہ بھی جائز ہے، اور اگر وہ مہندی لگائیں تو یہ بھی سنت ہے، اور اگر وہ خضاب لگائیں داڑھی اور سر کے بالوں کو کالا کریں تو یہ عملی جھوٹ ہے، کیونکہ بال تو سفید ہیں نا، اور اس نے کالے کیوں کیے؟ حدیث میں ہے کہ جو کہ نسائی شریف میں ہے کہ قیامت کے قریب کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے کہ وہ بال کالے کریں گے، فرمایا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آئے گی، 40 سال کی مسافت سے آئے گی، تو خضاب لگانا مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اسی طرح فریب، مکر، یہ عملی جھوٹ ہے۔ تو جس شخص نے روزے کی حقیقت سمجھی وہ یقیناً ان چیزوں کی حقیقت بھی سمجھے گا۔ ایام معدودات، یہ روزے تمہارے واسطے گنتی کے دن ہیں، کیونکہ 29 یا 30 دن ہوں گے نا، نہ 28 کا مہینہ ہوتا ہے اور نہ ہی 31 کا مہینہ ہوتا ہے۔ فرمایا فمن کان منکم مریضا، پر جو شخص تم میں سے بیمار ہو، مگر بیمار کیسا؟ فرمایا وہ بیمار کہ اس کا مزاج اور طبیعت خدا خوفی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرے کہ میرے اوپر جو بیماری کا حملہ ہوا ہے اس میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ خود انسان کا نفس بھی کیا ہے؟ مفتی ہے۔ بعض اوقات کچھ مقام ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی پر اچانک حملہ ہوتا ہے اور وہاں سے ڈاکٹر اور حکیم دور ہوتے ہیں، آدمی وہاں نہیں پہنچ سکتا، تو خود شریعت نے اسے مفتی بنایا کہ وہ خود فیصلہ کرے یہ جو بیماری کا میرے اوپر حملہ ہوا ہے اس کی وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، اور قیامت کو سامنے رکھے کہ کل رب تعالیٰ کو جواب دینا ہے اور میں رب تعالیٰ کو کہہ سکوں کہ اے پروردگار تو جانتا ہے کہ میرے اوپر ایسی بیماری نے حملہ کیا تھا کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا تھا، اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے اس عذر کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا تو روزہ چھوڑ دیں۔ یا ایسا بیمار ہو کہ جس کے بارے میں حکیم اور ڈاکٹر یہ کہیں کہ اس بیماری میں اس کے لیے روزہ صحیح نہیں ہے، اور حکما اور ڈاکٹروں کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ کتنی؟ حکیم ہو یا ڈاکٹر ہو اس کے لیے 3 شرطیں، اگر وہ تینوں شرطیں اس حکیم کے اندر یا اس ڈاکٹر کے اندر پائی جائیں پھر تو عمل کرنا چاہیے، ورنہ نہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ حکیم اور ڈاکٹر مسلمان ہوں۔ کیا؟ جس سے بیماری کا علاج کرا رہے ہیں اور وہ ڈاکٹر تمہیں منع کر رہے روزہ نہ رکھیں، حکیم اور ڈاکٹر وہ مسلمان ہوں، غیر مسلم ڈاکٹر اور حکیم کی بات شرعی طور پر حجت نہیں ہے۔ حکیم اور ڈاکٹر یہ دونوں مسلمان ہوں، اگر وہ غیر مسلم ہیں، مسلمان نہیں ہیں، پھر ان کی بات شرعی طور پر حجت نہیں ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ حکیم اور ڈاکٹر خود نماز اور روزے کے پابند ہوں۔ اگر حکیم اور ڈاکٹر خود نماز اور روزے کے پابند نہیں ہیں، فرمایا پھر فاسق کی بھی بات شرعاً حجت نہیں ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ حکیم اور ڈاکٹر مستند ہوں، ایسا نہ ہو کہ باپ دادا کی شیشیاں اکٹھی کر کے حکیم ڈاکٹر بن گیا ہو، پھر جو روزے چھوڑے گا ان کے بارے میں آگے ذکر آتا ہے کہ ان کی قضا کرنا پڑے گی۔ اور یاد رکھنا ہر بیماری روزہ نہیں چھوڑ سکتا، ہر بیمار روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ آج اس زمانے میں کون سا آدمی ہے جو بالکل تندرست ہو؟ کھادوں والی خوراکیں ہم کھائیں، پھر ہر چیز میں ملاوٹ ہے الا قلیل، کوئی چیز خالص نہیں ملتی، اور ہم بھی تن آسان کے بدن سے کام نہیں لیتے، بدن حرکت بھی نہ کرے اور خوراک بھی کھادوں والی ہو تو یہ بیمار ہوتا ہے نہ نہیں ہوتا۔ تو فرمایا ایسے دور میں بہت کم لوگ ہیں جو تندرست بھی ہیں، لہذا ہر بیمار روزہ نہیں چھوڑ سکتا، صرف وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے جس کو روزے کی وجہ سے تکلیف ہو، مذکورہ شرطوں کے ساتھ۔ ہاں اگر یہ ڈاکٹر بتا دیں جن کی یہ شرطیں ہیں، وہ ڈاکٹر بھی مسلمان ہو، حکیم بھی مسلمان ہو،
اور دوسری شرط یہ ہے کہ حکیم اور ڈاکٹر یہ نماز اور روزے کے بھی پابند ہوں۔ اگر وہ خود روزہ نہیں رکھتے، وہ خود حکیم اور ڈاکٹر نماز نہیں پڑھتے، فرمایا پھر بھی ان کی بات حجت نہیں ہوگی، شرعاً ان کی بات حجت نہیں ہوگی۔ اور تیسرا وہ ہے کہ ڈاکٹر بھی مستند ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح خود ان کے والد تو حکیم تھے، ان کے والد اور دادا ڈاکٹر تھے، لیکن خود اس نے ڈاکٹری کی ڈگری حاصل نہیں کی، ٹھیک ہے نا، یہ خود مستند ڈاکٹر نہیں ہے بلکہ یہ عطائی ڈاکٹر ہیں، پھر بھی ان کی بات حجت نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔